پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج کی میٹنگ تھی صحافیوں کے ساتھ، یہ صرف ایک آئی ایم ایف کے وفد سے جو ملاقات ہوئی ہے اس پر اعتماد میں لینا چاہ رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ جو کل وکلا کی طرف سے احتجاج ہوتا رہا اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تو بات چیت کی گئی ہوگی، اور پھر جوڈیشل کمیشن میں جو لڑائی جھگڑے کی خبریں آتی رہی بائیکاٹ کی، تو میں چاہوں گی پہلے آئی ایم ایف کے اوپر بات کر لیں تو پھر ہم باقی ایشوز کے اوپر بھی آتے ہیں۔ تو کیا کچھ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا آج؟ دیکھیے میڈم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ ہوا ایسا کہ آج کے روز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جو کہ عموماً میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں، آج ان کی جانب سے ایک انویٹیشن آیا کہ وہ دن 1:15 پر سپریم کورٹ کو کور کرنے والے صحافیوں سے ملاقات کریں گے۔ جب ہم پہنچے تو چیف جسٹس وہاں پر آئے اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے آپ کو 3 معاملات پر آج کے روز بریفنگ دینی ہے اور اس کے بعد میں آپ کے سوالات بھی لوں گا۔ جس پر پہلے نمبر پر انہوں نے کہا کہ کیونکہ آج آئی ایم ایف کا ایک وفد آیا تھا، اس نے مجھ سے ملاقات کی ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ مجھے سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے خط موصول ہوا ہے اور اس پر ہم نے کیا ایکشن لیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ایک نئی جو نیشنل جوڈیشل پالیسی ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، اس سلسلے میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب، ان دونوں کو خط لکھا ہے اور ان دونوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ اپنی تجاویز کے ساتھ اس نیشنل جوڈیشل کمیشن جو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پالیسی کی ازسر نو تشکیل ہونی ہے، اس میں اپنی جو اگر ان کی کوئی گزارشات ہیں تو وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تفصیل سے گفتگو ہوئی، ایک تو آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ چونکہ وفد مجھ سے ملا، لیکن ہم جو ایک سیکشن ہے سوسائٹی کا جسے جوڈیشری آپ کہتے ہیں، ہم بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں، ہم ہر بات جو ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے اور اس میں کچھ کانفیڈینشیلٹی بھی ہوتی ہے۔ پر چونکہ یہ وزارت خزانہ کی درخواست پر ہمیں آئی ایم ایف کے جو مشن ہے ان سے ملنا تو پڑا ہے، لیکن ہم ان سے وہ جو کچھ ہم سے پوچھ رہے تھے، جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے بطور عدالتی سربراہ، میں نے ان کو وہ سب کچھ نہیں بتایا جو کہ ہمارا اوتھ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر سپریم کورٹ کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہمیں اپنی ملاقات میں بھی بتایا، جس میں جو ایک تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے، جو ججز کی تقرریاں کرتا ہے اعلیٰ عدلیہ میں، چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، اس کی ازسر نو تشکیل ہوئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ تو اس حوالے سے جو آئی ایم ایف کا مشن تھا ان کو آگاہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جوڈیشری میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر ہے کہ ججز کے خلاف اگر کوئی شکایات آتی ہیں تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو کارروائی کرتی ہے، اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف کا جو مشن ہے انہیں آگاہ کیا گیا۔ ہماری جو لوور جوڈیشری ہے وہاں پر جو ججز کی انڈکشن ہے، اس حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا آئی ایم ایف کے وفد کو کہنا تھا کہ ہماری ماتحت عدلیہ میں زیادہ تر ججز جو ہیں وہ ایف پی ایس سی کے تھرو تعینات ہوتے ہیں اور وہ براہ راست ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہوتے، ہائی کورٹ آزاد عدالتیں ہیں۔ تو اس حد تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک تو ہمیں صحافیوں کو بھی بتایا اور دوسرا اعلامیہ کا بھی حصہ ہے، جس کے بعد آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ وہاں سے پھر روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسری اہم ترین بات تھی وہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل سے خط لکھا گیا ہے جس میں عمران خان نے کچھ سنجیدہ نوعیت کے الزامات لگائے ہیں، چونکہ وہ خط جو ہے اس میں جو ہم سے مانگا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کیا چاہتے ہیں، تو وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) میں کچھ اپنے کیسز کے حوالے سے انصاف مانگ رہے ہیں، لہٰذا یہ میری ڈومین نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ بن چکا ہے، میں نے اپنے آفس کو ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ آپ یہ جو خط ہے یہ آئینی بینچ کو بھجوا دیں، وہ کمیٹی میں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ان کے کوٹ اینڈ کوٹ الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا کہ مجھے سابق وزیر اعظم عمران خان کی یہ بات اچھی لگی کہ انہوں نے صرف الزامات نہیں لگائے بلکہ ساتھ کچھ مواد بھی فراہم کیا ہے اور ایک یو ایس بی بھی ہمیں دی ہے۔ جس کے بعد پھر جب سوالات چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے شروع ہوئے، چونکہ جو عدالتی محاذ میں اس وقت کچھ تنازعات چل رہے ہیں، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی کا معاملہ ہے، ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ خط و کتابت ہوتی ہے، ججز ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر اور وہاں پر سینیورٹی کے تنازع پر یہ کہا کہ ٹرانسفر اور سینیورٹی کو الگ الگ معاملہ رکھیے۔ ٹرانسفر جو تھا وہ خالصتاً آئینی معاملہ تھا، سینیورٹی جو ہے وہ ابھی سب جوڈس ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ گزشتہ روز کے جوڈیشل کمیشن میں بھی میں نے اپنی رائے دی ہے
اور اب معاملہ جب کسی عدالتی فورم پر آئے گا تو وہ وہاں پر طے ہوگا. ابھی اس پر میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا. جب پھر ہم نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججز جو ہیں, جیسے گزشتہ روز کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں سے پھر بائیکاٹ جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے ججز کی کچھ پرانی عادتیں ہیں جنہیں ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خط مجھ تک نہیں پہنچتا, میڈیا تک پہلے پہنچ جاتا ہے. ساتھ انہوں نے پھر ایک مثال بھی دی کہ کچھ دنوں پہلے مجھے خط موصول ہوا تو مجھے میرے سٹاف نے کہا کہ آپ کو خط موصول ہوا ہے, تو میں نے اسے کہا کہ ہم صبح دیکھیں گے. تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا تو جو خط میں نے ابھی تک کھولا نہیں تھا وہ میڈیا تک پہنچ چکا تھا, جس کے بعد انہوں نے صحافیوں کو تمام سوالات لیے, اس کا جواب بھی دیا اور کہا کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے میں وقت لگے گا, آپ اس سسٹم پر یقین رکھیے. اچھا